داتا صاحب عزت رسول کی بات کیسے کرتے ہیں ذرا سنیں. داتا صاحب فرماتے ہیں, توجہ کرنا, لوگ کہتے ہیں گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا داتا صاحب کہتے ہیں آدمی کے جو کپڑے میلے ہوتے ہیں نا, کپڑے, وہ بھی گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہاں داتا صاحب کہہ رہے ہیں. یہ صوفیہ لوگ ہیں, اتنی اوپر کی کہتے ہیں نا کہ پھر آدمی جو ہے وہ بن بنا جاتا ہے. یہ کپڑے بھی جو میلے ہوتے ہیں نا, گناہ کی وجہ سے. اگر آدمی گناہ کرنا چھوڑ دے, اس کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوں. کیا بات. یہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں, یہ صوفیہ کہہ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج آپ کا تصوف گانجا چرس اور قبروں کے اوپر بیٹھ کر کے ناچ گانے پر محدود ہو گیا. یہ ہم وہ تصوف کے قائل نہیں ہیں جس میں گانجا چرس ہو. ہم اس تصوف کے قائل ہیں جس میں عشق مصطفیٰ کا نشہ ہو. ہم اس تصوف کے قائل ہیں جس میں شریعت پر عمل ہو. ہم اس تصوف کے قائل ہیں جس کی سما محبوب الہی کو وہاں تک پہنچائے جہاں قاضی صاحب کے ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے. کیا بات ہے. وہ وجہ تو وہ کیفیت. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں, داتا صاحب فرماتے ہیں گناہ نہیں کرو گے, تمہارے کپڑے بھی میلے نہیں ہوں. یہ میں نے تشریح کے طور پہ کہا, انہوں نے واقعہ بیان کیا. فرمایا میں اپنے مرشد کے ساتھ جا رہا تھا, راستے میں بارش ہوئی تھی, کیچڑ تھا. توجہ کرنا, داتا صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہے گناہ, سوچو گناہ سے کیا ہوتا ہے وہ سوچو. داتا صاحب فرما رہے میں اپنے استاد اپنے پیر کے ساتھ جا رہا تھا, بارش ہوئی تھی, کیچڑ تھا. ہمارے استاد بھی چل رہے تھے, ہم بھی پیچھے پیچھے چل رہے تھے. ہمارے سب کے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے, استاد کے نہیں بھرے, ہمارے مرشد کے نہیں بھرے. میں نے کہا حضرت جس راہ سے چل کے ہم آئے اسی راہ سے چل کے آپ بھی آئے. ہمارے کپڑے کیچڑ میں آلود ہو گئے, آپ کے کپڑوں پر کوئی کیچڑ نہیں. فرمایا بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو, کیچڑ تمہارا پیچھا کرنا چھوڑ دے گا. واہ واہ واہ. لوگوں کو یہ باتیں حیرت انگیز لگتی ہیں. اس کا مطلب ہمارے پسینے میں جو بدبو آتی ہے نا, گناہ کی وجہ سے آتی. جس دن ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں گے ہمارے پسینے کی بدبو ختم ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں کھجلی جو آتی ہے, کھجلی, وہ بھی تمہارے گناہ کی وجہ سے. اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تمہیں بدن میں کبھی کھجلی نہیں ہوگی. آنکھیں پھڑکتی ہے, بدن دھڑکتا ہے, دل دھڑکتا ہے, کیوں؟ گناہ کی وجہ سے. یہ ظالم حکمراں مسلط ہوتے گناہ کی وجہ سے. آپ گناہ کو سمجھتے کیا ہے؟ گناہ کی وجہ سے اولاد پیغمبر پر پتھر برسے. آپ کیا سمجھتے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل تھی, اولاد پیغمبر تھی, پتھر برسے. عاد و سمود اولاد پیغمبر تھے, بستیاں پلٹ دی گئی, ہواؤں سے ہلاک کر دیا گیا. آپ گناہ کو سمجھتے کیا ہے؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. عزت رسول کا پہلا زینہ یہ ہے, گناہ چھوڑ دو. جس چیز سے محبوب منع کر دے چھوڑ دو, جس چیز سے محبوب روک دے رک جاؤ. کیا لوگوں نے چھوڑا, کیسی عزت کی. حدیبیہ کے موقع پہ سیدنا عثمان غنی کو بھیجا, جاؤ بات کرو مکے والوں سے, ہم عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. احرام باندھ کر کے عثمان غنی گئے, کئی دن ہوئے واپس نہیں آئے. ادھر لوگ باتیں کر رہے تھے, عثمان کتنا خوش نصیب ہے, عثمان کتنا خوش نصیب ہے, مکہ گئے ہم نہیں جا سکے. کیا عمرہ کر رہا ہوگا, کیا طواف کر رہا ہوگا, کیا زمزم پی رہا ہوگا, کیا صفا مروہ پہ دوڑ رہا ہوگا. عثمان غنی واپس آئے تو بال بھی ویسے ہی تھے, احرام بھی ویسے ہی تھا جیسے گئے تھے آگے. سرکار نے فرمایا مسکرا کہ عثمان تیرے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے, سن کیا بات ہو رہی ہے. کل لوگ کہتے ہیں کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے, اتنے دن تک کے مکہ رہ کر کے آیا, طواف کیا ہوگا اور عمرہ کیا ہوگا اور صفا مروہ کی صحیح کی ہوگی, زمزم پیا ہوگا. عثمان غنی کہتے تم نے میرے بارے میں اتنا برا سوچ لیا. توجہ کرے, اتنا برا سوچ لیا. بھائی کوئی مکہ جائے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ عمرہ کر رہا ہوگا تو یہ برا سوچنا ہوا. کیا ہوا؟ برا سوچنا ہوا. تم نے میرے بارے میں اتنا برا سوچ لیا. کہا عثمان کیا ہوا؟ کہا تم نے یہ سوچا کیسے کہ رسول اللہ احرام میں رہے اور میں جا کے عمرہ کر لوں. واللہ اگر پوری زندگی میں مکے میں رہتا, جب تک میرا محبوب عمرہ نہ کرتا میں کبھی عمرہ نہ کرتا. مجھے عمرہ سے کیا غرض, مجھے عمرہ سے کیا, مجھے تو محبوب کا نقش قدم چاہیے نا. اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ترتیب سے بات کرتے آ رہے ہیں, کہتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے, اور حفظ جا تو جان فروز و غرر کی ہے, اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت
ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل و رسول و بندگی اس تاجور کی ہے، سب کچھ اس محبوب کا ہے، ان کے کہنے پہ سب قربان کر دو۔ یہ عزت رسول ہے۔ جس دن مسلمان ایسی عزت کرے گا، بدر میں جیسے تم کامیاب ہوئے تھے، خیبر میں جیسے تم کامیاب ہوئے تھے، خندق میں جیسے تم کامیاب ہوئے تھے، تیسری عالمی جنگ بھی، وہ میدان بھی انشاءاللہ تمہارے ہاتھ ہوگا، لیکن شرط ہے وہی عزت ہو، وہی عشق ہو، وہی۔ لیکن یہاں تو راتوں کو پاپ دیکھیں گے، راتوں کو فلمیں دیکھیں گے، گندی فلمیں، اور دن کو اٹھ کر کے ہاتھ میں تسبیح لے کے درود پڑھیں گے، اللہ اکبر۔ یہ نہیں چلے گا با مسلمان اللہ اللہ، با رحمن رام رام، یہ نہیں چلے گا۔ آنکھوں کو پاک کرو، سوچ کو پاک کرو، فکر کو پاک کرو، اس لیے کہ اگر گندی فلم دیکھ کے درود پڑے گا تو دماغ کے اندر سنہری جالی کبھی نہیں آ سکتی، سنہری جالی کبھی نہیں آ سکتی، گنبد خضرا کبھی نہیں آ سکتا، پھر وہی پاپ گھومتا رہے گا، نمازی وہی پاپ گھومتا رہے گا۔ بلکہ آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں جو تنہائی میں پاپ کرے اور دین کو نیک اعمال کرے، اللہ اس کے نیک اعمال کو ذروں کی طرح بکھیر دیتا ہے، کیونکہ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ پاپیوں کے اعمال قبول نہیں کرتا، اللہ منافقوں کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ ارے نادان، اگر گندگی کی تھالی میں سجا کر تو کسی کو کھانا دے تو فقیر بھی وہ کھانا وصول نہیں کرتا، کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں؟ تو گناہوں والا پاپ والا دل لے کر آئے اور پھر اس میں عبادت سجا کے پیش کرے، اللہ اس پاپ کی تھالی کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے بدلو اپنے آپ کو، اور جہاں جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، محبت رسول ہوگی، اتنے پاورفل ہو جاؤ گے، جہاں قدم رکھو گے انقلاب آئے گا۔